کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جس سے سب کچھ چھن جائے، اس کی سلطنت، اس کا تخت، سب کچھ ختم ہو جائے، تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ آج ہم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ایک ایسی ہی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ ایک ایسے دل کی آواز ہے جو زندگی، حقیقت اور فنا کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ ہیں بہادر شاہ ظفر، ایک ایسے بادشاہ جن کی زندگی عظمت اور زوال کی ایک عجیب داستان ہے۔ سوچئے، ایک اتنی بڑی سلطنت کے حکمران سے ایک بے بس قیدی تک کا سفر۔ اسی سفر نے ان کی شاعری کو وہ گہرائی دی ہے جو اقتدار کے عروج اور سب کچھ کھو دینے کے درد دونوں کو سمجھتی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس سفر پر لے کر نکلا ہے۔ ایک بادشاہ جس نے سب کچھ دیکھ لیا، عروج بھی، زوال بھی۔ اس کے آخری الفاظ میں زندگی کے وہ کون سے راز چھپے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں؟ تو اس تجزیے میں ہم غزل کے اشعار سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ظفر زندگی کو ایک خواب کیوں کہتے ہیں، پھر وہ دنیا کے حسن کا موازنہ کس چیز سے کرتے ہیں، ان کا خدا سے کیا مکالمہ ہے، اور آخر میں وہ دنیا کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاعر کو سمجھنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک جیتا جاگتا المیہ تھے، ایک ایسا بادشاہ جس کے ہاتھوں سے سلطنت ریت کی طرح پھسل گئی، جسے قید اور جلاوطنی کا دکھ سہنا پڑا۔ تو ان کے لفظوں میں جو درد اور جو گہرائی ہے، وہ اسی ٹوٹے ہوئے تخت اور چھن جانے والے تاج سے نکلی ہے۔ یہ ہے وہ مکمل غزل۔ اب ہم اس کے ایک ایک شعر کی تہوں میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ظفر ہمیں کس فلسفیانہ سفر پر لے کر جا رہے ہیں۔ آئیے ان کے الفاظ کے ذریعے ان کے دل تک پہنچتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ خیال بہادر شاہ ظفر کی پوری زندگی کا نچوڑ لگتا ہے۔ غزل کا پہلا ہی شعر ایک گہرے سوال سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا میں آ کے کیا دیکھا، دیکھا جو کچھ سو خواب سا دیکھا۔ یہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بادشاہ کا اعتراف ہے جس نے ایک پوری سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ریت کی طرح بکھرتے دیکھا۔ اس کے لیے تو سب کچھ ایک خواب ہی تھا نا۔ تو اس ایک شعر میں ظفر نے جیسے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا۔ مشکلات سے بھری زندگی، وہ اختیار جو عارضی تھا اور وہ طاقت جو چھن گئی، یہ سب انہیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ دنیا، اس کا وجود، سب کچھ ایک خواب کی طرح غیر حقیقی ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی کی طرف ایک گہرا اشارہ ہے۔ شاعری میں اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یہاں شاعر نے اپنی زندگی کے تجربات کو سیدھا سیدھا ایک خواب سے جوڑ دیا ہے، جس سے دنیا کے عارضی اور غیر حقیقی ہونے کا احساس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خواب جیسا احساس ہے یہ اگلے شعر میں انسانی وجود کی کمزوری تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں، ہے تو انسان خاک کا پتلا ایک پانی کا بلبلا دیکھا، یعنی کائنات کی بے ثباتی سے بات اب خود انسان کی ناپائیداری پر آ گئی ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی کا ایک پتلا، اور اس کی زندگی پانی کا ایک بلبلا۔ دونوں ہی کتنے نازک ہیں، کتنے مختصر۔ جیسے بلبلا ایک لمحے میں بنتا ہے اور پھر بنا کوئی نشان چھوڑے پھٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی انسانی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے جسے کہتے ہیں استعارہ۔ شاعر نے یہ نہیں کہا کہ انسان پانی کے بلبلے جیسا ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ انسان پانی کا بلبلا ہے۔ یہ جو براہ راست موازنہ ہے یہ انسانی زندگی کی ناپائیداری کی ایک بہت ہی طاقتور تصویر بناتا ہے۔ اب یہاں سے غزل کا رخ تھوڑا بدلتا ہے۔ شاعر دنیا کی اس فانی خوبصورتی کا موازنہ خدا کی لازوال اور کامل ذات سے کرتا ہے۔ تو جب دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی تو شاعر کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، خوب دیکھا جہاں کے خوباں کو، ایک تجھ سا نہ دوسرا دیکھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز ہے جس نے دنیا کی ہر خوبصورتی، ہر حسین چیز دیکھ لی ہے، اور اب وہ ایک حتمی سچائی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال بہت صاف ہے۔ ظفر کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام خوبصورتیاں دیکھ لیں، سب کچھ پرکھ لیا، لیکن خدا کی ذات جیسا کوئی اور نہیں ملا۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ ایک نتیجہ ہے کہ دنیا کا حسن تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جبکہ اصل حسن جو منفرد اور لازوال ہے وہ صرف الہی ہے۔ اور اب ہم غزل کے اس حصے میں آ گئے ہیں جو شاید سب سے زیادہ ذاتی ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ ظفر براہ راست خدا سے بات کر رہے ہیں، اپنے دل کا سارا حال بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، انسان خود تو پانی کے بلبلے کی طرح ہے، لیکن اس کے غرور کا کیا کہنا؟ چوتھا شعر اسی انسانی غرور کے خلاف ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ ایک دم پر ہوا نہ باندھ حباب، دم کو دم بھر میں یہاں ہوا دیکھا۔ یہاں ظفر نے کمال کی ایک شعری صنعت استعمال کی ہے جسے تجنیس کہتے ہیں۔ یہاں دم لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے سانس یا زندگی اور دوسرا ہے لمحہ۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے بلبلے، ایک سانس پر اتنا غرور مت کر،
کیونکہ یہاں زندگی کو ایک لمحے میں ختم ہوتے یعنی ہوا ہوتے دیکھا ہے۔ یہ لفظوں کا کھیل زندگی کے مختصر ہونے کے خیال کو اور بھی پکا کر دیتا ہے۔ اب جو اگلا شعر ہے نا وہ تھوڑا پیچیدہ ہے اور بہت گہرا بھی۔ سامنے اس نگاہ کے دل کو ہدف ناوے کے قضا دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اس نگاہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو اس شعر کے دو مطلب نکل سکتے ہیں اور دونوں ہی بہت گہرے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خدا سے شکوہ لگتا ہے، جیسے کہہ رہے ہوں اے خدا تیرے سامنے ہی میرا دل تقدیر کے تیروں کا نشانہ بنتا رہا۔ لیکن دوسری طرف یہ عشق حقیقی میں فنا ہونے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ تیری ایک نظر نہیں میرے دل کو فنا کر دیا اور میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں معنی ظفر کے ایمان اور تقدیر کے ساتھ ان کے پیچیدہ رشتے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ عاجزی اور ایک ایسی روحانی خواہش کی بات کرتا ہے جو پوری نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں نہ ہوئے تیری خاک پا ہم نے خاک میں آپ کو ملا دیکھا۔ اس شعر میں اپنی روحانی ناکامی کا ایک شدید احساس ہے۔ ظفر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود کو خاک میں ملا دیا، یعنی انتہائی عاجزی اپنائی، ہر طرح کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مقام نہ ملا جس کی آرزو تھی۔ وہ مقام کیا تھا؟ خدا کے قدموں کی خاک بننا، یعنی مکمل طور پر قبول ہو جانا۔ یہ بندگی، کوشش اور قبول نہ ہونے کے درد کا ایک طاقتور اظہار ہے۔ اور اب آتے ہیں غزل کے آخری شعر کی طرف، جہاں شاعر کا ذاتی تجربہ، اس کی اپنی زندگی کی کہانی ایک عالمگیر نصیحت میں بدل جاتی ہے۔ غزل کا اختتام مقطع پر ہوتا ہے، جہاں شاعر اپنا تخلص ظفر استعمال کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے آخری نصیحت ہے، خود کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی۔ اب نہ دیجیے ظفر کسی کو دل کہ جسے دیکھا بے وفا دیکھا۔ تو اس پوری غزل کا نچوڑ کیا ہے؟ سبق بالکل صاف ہے۔ یہ دنیا، اس کی طاقت، اس کی خوبصورتی، یہ سب عارضی دھوکے ہیں۔ انسان کا وجود بہت نازک ہے۔ حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی صرف خدا کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس فانی دنیا سے دل لگانے کا نتیجہ ہمیشہ دکھ اور بے وفائی ہی نکلتا ہے۔ ظفر کی سلطنت تو مٹی میں مل گئی، لیکن ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقت میں لازوال کیا ہے؟ دنیا کی طاقت اور سلطنتیں، یا ایک شاعر کے الفاظ کی گونج جو صدیوں بعد بھی سنائی دیتی ہے؟